معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم عزتوں والا، مقام والا، شان والا، عزت دینے والا، مقام دینے والا، مرتبے دینے والا، ایسا پروردگار ساری کائنات کو بنانے والا، جس نے شمال، جنوب، مغرب، مشرق، دائیں بائیں، اوپر نیچے کی سمتیں بنائیں، خلق کی، وہ اتنا کریم پروردگار ہے۔ دنیا میں جب کوئی آتا ہے، اللہ کا حکم کبھی بغیر باپ کے عیسیٰ بن کے آ جاتا ہے، اللہ کا حکم کبھی بغیر ماں اور باپ کے کبھی ہوا اور کبھی آدم بن کے آ جاتے ہیں۔ ایسا کریم پروردگار ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیتا، ایسا پروردگار ہے جو فطرت کے اصولوں کو توڑ دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں، بھڑکتے تندور میں جلنے نہیں دیتا، جناب موسیٰ کو پانی کی موجوں کے حوالے نہیں کرتا۔ ایسا پروردگار ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچا کر، قید سے نکال کر ملک کا، سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسا پروردگار ہے کہ جو نوح کی کشتی کو کنارے پر لگا کر بچا دیتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک بچائے رکھتا ہے، پھر حیات عطا کرتا ہے۔ ایسا پروردگار ہے جو جناب ایوب علیہ السلام کے جسم میں 12,000 کیڑے ڈال کر پھر بچا لیتا ہے۔ ایسا پروردگار ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر سانس رکھنے والا، وہ سانس کو پروردگار دے بھی سکتا ہے اور وہ اس سے سانس لے بھی سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا۔ انسان کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان جسم، روح اور نفس کا نام ہے، 3 حالتوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح اور ایک ہے نفس۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا جام پینا ہے۔ اب معلوم ہوا موت نفس پر آئے گی، موت نفس پر آئے گی۔ صاحبانی ریاض وقار ذرا غور کرنا، جس نفس کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے آیت مبالغہ میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی میرا نفس ہے، علی میرا نفس. انفسنا وانفسکم، تم اپنی جان کو لاؤ. اب جان کا پتہ چلا، ہم کہتے ہیں فلاں کی جان نکل گئی، جان نکل گئی، تو معلوم ہوا کہ نفس جسم سے جب ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو انسان کے اندر کچھ نہیں رہتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے ایمان والوں غور کرو، اللہ کے محبوب نے علی المرتضیٰ کو اپنی جان کہا ہے. اللہ کے محبوب نے علی المرتضیٰ کو اپنی جان کہا. ایمان والوں یاد رکھنا، عید غدیر 18 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پلانوں کا منبر تیار کروایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اونٹوں کے پلانوں کا منبر تیار ہوا. 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کیا گیا. اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیا؟ یاد رکھیں، حضور کی حدیث شریف ہے کہ میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے کہ جو حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو پیارے صاحبوں، اللہ کے نبی نے ہارون نبی کے بھائی موسیٰ نبی کا تذکرہ کیا. یہ دونوں نبی ہیں. اور غور فرمائیں، نفس کہا کیوں میرے مصطفیٰ نے؟ ہجرت کی رات امام الانبیاء نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر کہا علی تم میرے بستر پر سو جانا، تم میرے بستر پر سو جانا، یہ موت کا بستر ہے. یہ اب کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ جی یہاں پر بم پھٹنے والا اور تمام احباب اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب درائن حاصل کریں. کسی کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ بم پھٹے اور لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو لوگ کتنے شوق سے اس محفل میں جائیں گے. کوئی جائے گا؟ بھئی ایک بندے کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ پروگرام ہو رہا ہے اور وہاں بم پھٹے، تو آپ اس محفل میں شامل ہوں اور ثواب درائن حاصل کریں. کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. اونچا بولو، کوئی جائے گا؟ مسلمانوں ذرا غور کرنا، علی المرتضیٰ کو مصطفیٰ فرماتے ہیں علی تم میری بستر پر سو جانا، یہ موت کا بستر ہے، یہ ڈر والا بستر ہے، یہاں پر کفار نے یلغار کرنی ہے. تم میری بستر پر تم میرا جسم بن کر سو جانا. بولو سبحان اللہ. دیکھیں اب بات یہ ہے، اب کفار جو ہے انہوں نے آگے دیکھا جسامت، شباب، انداز، صورت، لحاظ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ سوئے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ علی مصطفیٰ کی جان ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. نجران کے عیسائیوں کو یہ بتا دو اور اعلان کرو
ہم تمہارے ساتھ موالیہ کرتے ہیں اور تم اپنی جانیں لاؤ، میں اپنی جان علی کو ساتھ لاتا ہوں۔ اب سمجھ آئی کہ علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، علی کی شان اور عظمت کیا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا۔ تو عید غدیر وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا جس کو وہ منظر پتہ نہیں کہ مصطفیٰ نے کیسا سٹیج سجایا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے سوالات حاجیوں کو بلا کر اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنا کر عید غدیر خم کے مقام پر علی المرتضیٰ کو بلا کر ایک ایسا جشن منایا، پوری دنیا کو اعلان کر کے بتایا، رتی دنیا تاکہ یاد رکھے آج بھی جب ریسلر کشتی کرواتا ہے، ریسلر جب ریسلنگ ہوتی ہے کشتی کرواتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہارنے والے کا اعلان ایسے کرتا ہے کہ جیتنے والے کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کر دیتا ہے، جیتنے والے کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کر دیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، یہ عادت آج کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے نبی نے غدیر خم میں اپنے ہاتھ سے علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو پیارے صاحبوں، 1.25 لاکھ حاجی کھڑے ہیں، حج کے بعد کا منظر ہے، حج ہوا ہے، مصطفیٰ نے حج کے بعد 18 ذی الحجہ کو 1.25 لاکھ حاجیوں کو بلا کر غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنا کر علی المرتضیٰ کو تاج مولائیت عطا کیا۔ یہ مولا مصطفیٰ نے تاج مولائیت علی کے سر پہ رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مولا کا تاج پہنانے والا کوئی اور تھا۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ مولائیت کا تاج، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں یہ تاج مصطفیٰ نے رکھا یا کسی اور نے رکھا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی جو بات کرتا ہے یہ بات میرے نبی کے منہ سے نکلتی ہے، پر وہ بات میری ہوتی ہے۔ اب بات تو مصطفیٰ نے کی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ بات میری نہیں ہے۔ نبی پاک کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے جو بھی کلام میں کرتا ہوں یہ کلام نکلتی میرے منہ سے ہے، اصل میں ہوتی مصطفیٰ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور پھر اللہ کے قرآن نے مہر لگا دی، اللہ کے قرآن نے مہر لگا دی۔ قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ کے محبوب کو اللہ کا فرمان جاری ہوا، اے سونے محمد تیرے ہاتھ پر جس نے بیعت کی ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں، تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، فوق ایدی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ در اصل یہ تاج مولائیت رکھنے والا رب العالمین خود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اب علی کس کس کے مولا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے۔ دنیا والوں نے ایک معیار قائم کیا، کوئی کہتا ہے علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسلک کہتا ہے، ہمارا مسلک کہتا ہے۔ بھائی صاحب تمہیں مسلک چاٹنے کا کس نے کہا؟ جب اللہ کے دین کا اعلان قرآن کرتا ہے، اللہ کا دین جو قرآن سے نکلا ہے، تو مسلک کو چھوڑ، یہ فرقہ بندی کی گتھیوں کو چھوڑ، تجھے قرآن ہدایت کی تعلیم دے، اس
قرآن کی گہرائی میں جا کر کسی سید زادے کے پاس بیٹھ کے قرآن کو پڑھ تو صحیح. تو نے علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے رکھا. میں نے چیف آف آرمی اسٹاف جب عزیز بھٹی شہید کی قبر پہ جاتا وہ سپاہی اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھا اور پھر پیچھے کھڑے ہو کر یوں سلوٹ بھی کرتا تھا. میں نے سوال کیا بھائی وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, بہت بڑا رینک ہے, اس کے پاس تو بڑے بڑے پھول ہیں, بڑے بڑے کراؤن ہیں, بڑے بڑے میڈل ہیں. اتنے میڈل تو عزیز بھٹی شہید کے پاس نہیں تھے. بھائی تم سلامی, یہ سلوٹ کو سلامی کہتے ہیں, یہ سلامی کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی آپ تو سینئر ترین افسر, وجہ کیا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے عزیز بھٹی شہید نے سلامی اس لیے اس کا حق بن گیا کہ عزیز بھٹی شہید کے پاس نشان حیدر ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ نشان حیدر ہے. تو ایمان والوں غور کرو, جس کے پاس نشان حیدر ہو اس کو سلامی ہے, جو خود حیدر ہو اس کو سلام نہیں ہے. اور عقل مندوں کے لیے جب قبرستان میں جاتے ہو تو حضور کی حدیث شریف پیش کرتے ہو, کہتے جی حضور نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ تو قبروں والوں کے لیے قبرستان پہ جا کر سب سے پہلے کرو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر اللہ کی سلامتی. اس قبرستان میں سوئے ہوئے فاسق, فاجر, زانی, شرابی سارے ہی تو پاک نہیں ہوتے, کئی پلیت بھی ہوتے ہیں. اس پر سلام ہے تو علی پر سلام نہیں ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ غور فرمائے, یہ تاج علیہ السلام ایمان والوں اللہ کے نبیوں پر جو سلام آتا تھا اللہ کی طرف سے آتا تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پر بغیر جبرائیل کے بھی سلام آتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, کسی فرشتے کی جرت نہیں کہ سیدہ زہرا کے دروازے سے اندر جا سکے. بن اجازت کے فرشتے دربار مصطفیٰ میں حضور کی بیٹی کے گھر میں وہ جا نہیں سکتے. اس لیے یہ وہ نفوس طاہرہ ہیں جن کی ذات بابرکات مقام عالیین پر ہے. اور عالیین وہ ہیں کہ جس کا قرآن میں شیطان نے سورۃ سواد میں کہا کہ منہم المخلصین. اب غور کرنا, مخلصین وہ ہیں کہ جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا, لیکن یہ منہم المخلصین وہ ہیں جو عالیین کے تابع ہیں. بولو سبحان اللہ. جو عالیین کے تابع ہیں ان کی شان کا عالم یہ ہے. اور عالیین کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ بھائی سورۃ سواد میں ہے کہ اللہ نے جب پوچھا نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, ام کنت من العالین, کیا تم عالیین میں سے تھا کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو صاحبان جی علی بکار, عالیین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت سجدہ آدم نہیں کیا, بلکہ صرف 14 اسماء تھے جو جناب آدم علیہ السلام کی اس وقت کی توبہ کی وجہ بنے اور توبہ کا مقبولیت کے درجے کو پہنچی. وہ اسماء اتنے طاہر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ کتنا عرصہ وہ روتے رہے, کتنا عرصہ وہ روتے رہے, اور خطا امتحان بڑھتا گیا. عذاب تو نہیں کہوں گا لیکن امتحان بڑھتا گیا, اور امتحان جب ختم ہوا تو وجہ بنے یہ 14 اسماء. بولو سبحان اللہ. ایمان والا غور کرنا, اللہ کا قرآن کہتا ہے
ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے صحابہ مجھ سے سوال کرو. سوال ہو رہا تھا کہ مجھ سے سوال کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ بتائیں ما ھذا صراط مستقیم. اے اللہ کے نبی یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ امام الانبیاء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اجلس یا ابو بکر، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ابو بکر. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 9 بار روایت میں آتا ہے کہ 9 بار حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھا دیا، اور 10ویں بار جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مسجد کے دروازے سے حیدر کرار اندر تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. جب حضرت علی المرتضیٰ اندر تشریف لائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھایا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق پہلے کی طرح بیٹھنے لگے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا قم یا ابا بکر، قم یا ابی بکر، کھڑے ہو جاؤ اے ابو بکر، کھڑے ہو جاؤ. اور امام الانبیاء نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لباس سے باہر نکالا اور نکال کر پرچم بنا کر علی المرتضیٰ کی طرف کر دیا. کس کی طرف کر دیا؟ علی المرتضیٰ کی طرف کر دیا. علی المرتضیٰ کی طرف کیا اور کر کہنے لگے یا ابی بکر وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، قسم پروردگار کی کہ یہ علی المرتضیٰ صراط مستقیم ہے. کون صراط مستقیم ہے؟ علی المرتضیٰ. پیارے صاحبو، لوگ پڑھتے نہیں ہیں حدیث کو، جو اپنی مرضی کی چیزیں ان کو ملتی ہیں اپنے جیب میں ڈالتے جاتے ہیں. علی المرتضیٰ کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ علی المرتضیٰ کے لیے اللہ کے قرآن نے اپنے محبوب کی کلام میں یہ رکھا کہ علی کو رسول اللہ نے اپنی جان کہا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی کہ جس طرف علی جائیں گے، جس رستے پہ علی المرتضیٰ نکل جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علی جدھر جدھر جائے گا حق اس کے ساتھ جائے گا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. ایک غزوہ کے اندر کچھ ایسا واقعہ ہوا، علی المرتضیٰ کی تلوار ایسے چل رہی تھی کہ جیسے مولی اور گاجر کٹتی ہے، ایسے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی کفار کی. مولا علی کی تلوار چل رہی تھی اور کفار کی گردنیں مولی اور گاجر کی طرح کٹ رہی تھی. جب یہ ماجرا دیکھا تو کفار ڈر گئے اور ڈر کر اسی میدان میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی.
وہ کفار تلاوت قرآن پاک پڑھنے لگ پڑے تھے کفار، اب اونچی اونچی تلاوت شروع ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تلواریں روک دی اور روک کر کہا میرا خیال ہے اب یہ جو باقی رہ گئے ہیں، یہ مسلمان رہ گئے ہیں، وہ اپنا اعلان یہ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر تلواریں نہ چلاؤ. میرا خیال ہے تلواروں کو روک دینا چاہیے. مگر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے نہیں نہیں، مارو مارو، کسی کو مت چھوڑنا، ساروں کو مارو. اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان تو ایسا بن گیا ہے، علی نے اتنے کفار کو واصل جہنم کر دیا ہے، مگر اب جو پیچھے بچ گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ تو اونچی اونچی قرآن کی اتنی پیاری تلاوت کر رہے ہیں، دنیا سنتی ہے تو حیران ہوتی ہے، اتنی پیاری تلاوت کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے تلواروں کو روک دیں؟ جناب علی المرتضی اس میدان میں کفار کے ساتھ اپنی تلوار کو اور کفار کو واصل جہنم کر رہے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان فارسی ٹھیک کہہ رہا تھا، تلواروں کو مت روکو، تلواروں کو چلاؤ، سب کو مارو، ایک کو بھی مت چھوڑو. بولو سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تلواروں کو مت روکو. صحابہ نے پوچھا حضور وہاں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کون سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کہا صامت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. صامت قرآن وہ جو ہمارے گھروں میں برقوں کی صورت میں ہے. صامت کہتے ہیں خاموش کو. صامت کسے کہتے ہیں؟ خاموش. خاموش کون ہوتا ہے؟ گونگا. خاموش کون ہوتا ہے؟ گونگا. اور گونگے کی بولی کون سمجھتا ہے؟ گونگے کی ماں. کون سمجھتا ہے؟ گونگے کی بولی کون سمجھتا ہے؟ گونگے کی ماں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والوں قرآن کیسے ان کو آ سکتا ہے؟ قرآن سب سے پہلے الگ میں جا کر دیکھتا ہے دل میں علی ہے کہ نہیں. بولو سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن جاتی مار کے ایک نظر مار کے یہ دیکھتا ہے کہ اندر علی ہے کہ نہیں. اگر علی اندر نہ ہو تو قرآن الگ سے نیچے نہیں اترتا. قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہی قرآن ہدایت دیتا ہے اور یہی گمراہ کرتا ہے. بولو بھائی سبحان اللہ. یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. یہ قرآن گمراہ کرتا ہے مگر قرآن تو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن صرف فاسقوں، فسق کرنے والوں کو اسی قرآن کو پڑھ کر اپنے اپنے مسلک کے نام پر آیتیں لگانے والے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. دین کو مذاق بنایا ہے. پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں سے پتھر کھائے. مکہ سے مدینہ تک کا سفر دیکھو، کتنی دشمنی کی میرے نبی کی. حضرت حمزہ کا لاشا آیا، حضور کے چچا کا لاشا، بے کفن تھا، کفن نہیں تھا. حضرت حمزہ کا لاشا آیا. حضرت بی بی صفیہ حضور کی پھپھی نے اپنی چادر پیش کی، اپنی چادر مبارک پیش کی. وہ زمانہ تھا جب کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، جب کفن کے لیے کپڑا بھی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. آج کل کیا کہتے ہیں؟ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. مسلمانوں غور کرو، مسجدیں پکی بنی ہیں، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، گیزر لگے ہیں، کارپیٹیں بچھی ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگا ہے، مولوی صاحب تنخواہیں لے رہے ہیں. دنیا ساری کا رخ مسجد کی طرف ہے. وہ وقت بھی تھا جب اللہ کا نبی قل هو اللہ احد کہہ رہے تھے اور مکے والے مدینے والے دشمن بن رہے تھے. بولو سبحان اللہ.
وہ زمانہ بھی تھا. حضرت حمزہ کا لاشا آیا, حضور کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ کی چادر پیش کی گئی کہ حضور یہ چادر سے اس کفن کو ڈھانپ دیں. اس وقت ایک اور صحابی تھے, چھوٹے سے بچے تھے, ماں نے گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام بن گئے ہو. نام تھا اس کا حضرت مصعب بن عمیر. کیا نام تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر. بہت پیارے, بڑا خوبصورت بچہ تھا. تو ماں نے اس لیے گھر سے نکالا, ماں مشرکہ تھی, اس کو پتا چلا کہ یہ تو غلام بن گیا مصطفیٰ کا. تو بڑی امیر کبیر تھی, بڑا قیمتی لباس, اس وقت کہتے ہیں بڑا قیمتی لباس اپنے بچے کو پہناتی. لیکن جیسے ہی اس کو پتا لگا کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا, ماں نے وہ لباس اتار دیا اور کہا نکل جا میرے گھر سے. اگر میرے باپ دادا کے دین پر نہیں چلتا تو مصطفیٰ کے دین پر چلتا ہے, تو نکل جا میرے گھر سے. حضرت مصعب بن عمیر نے گھر چھوڑ دیا مگر مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑا. گھر تو چھوڑ دیا پر مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑا. تو پیارے صاحبو, حضرت مصعب بن عمیر کا لاشا بھی آیا ہوا, وہ بھی بے کفن تھا. امام الانبیاء نے حضرت بی بی صفیہ کی چادر نچلے دھڑ پر آدھی کاٹ کے حضرت حمزہ کے ڈالی اور آدھی چادر حضرت مصعب بن عمیر کے لاشے پہ ڈالی. بولو سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اوپر کے دھڑ میں اسخر نامی گھاس, ایک گھاس ہوتا ہے جو عرب میں رکھتے ہیں, اس کو اسخر کہتے ہیں, وہ گھاس ڈالا گیا. اسلام اس وقت بھی زندہ باد, اسلام اس وقت بھی زندہ باد تھا. مسلمانوں, آپ کو پتہ ہے اچھے کپڑے کون سلائی کرتا ہے؟ جو آپ کا سوٹ ایک دفعہ خراب کرتے ہیں, پہلے تو اس کا دلگڑ بناتے ہیں, آپ دوبارہ اس کی طرف نہ جاتے ہیں نہ کسی کو جانے دیتے ہیں. حضرات, جس سے آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو 2 ٹماٹر بھی کسی غلطی سے بھی پڑ جائے نا تو دوبارہ اسے سبزی نہیں لیتے. ایک بندے سے اگر کسی غلطی کے ساتھ آپ نے گاڑی لی ہے, گاڑی میں فالٹ بعد میں نکلا ہے, تو دوبارہ آپ کہتے ہو بڑا پراڑی ہے یار, دوبارہ اس کی طرف جاتے نہیں ہو. قسم خدا کی, میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر مسلک کی گتھیوں میں الجھنے والوں, مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ نے اسلام کو عزت دی ہے یا کسی مسلک کو عزت دی ہے؟ عزت تو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, سارے دینوں پر غالب ہے تو اللہ کا اسلام غالب ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. پتہ چلے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, بولو سبحان اللہ. تو اس لیے سمجھو, گالیاں دینے سے ہم کہیں جی فلاں کو گالیاں دے دو تو تاں ٹھنڈا ہو جائے. گالیاں دینے سے اسلام نہیں بچتا, یزیدیت بچتی ہے. یہ گالیاں دینا یزید کے خاندان کا کام ہے. کوئی کہے کہ جی لغو بکنا شروع کر دو, اسلام کا ترہ امتیاز, اسلام کا جو حاصل ہے, اسلام جب انسان کے پاس ہوتا ہے, اب یہ دل ہے نا, اس دل کے اندر روح جاتی ہے. کیا چیز جاتی ہے؟ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں سے جوڑ رکھا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی کم نہیں ہو سکتی, جس کو بھی کم کرو گے تو نامکمل ہے. جسم سے جان نکل جائے تو جسم بھی فضول, جسم بھی فضول. اور جو آپ کا ہے 3 چیزیں نا, ایک ہے روح, ایک ہے نفس اور ایک ہے جسم. روح, نفس اور جسم. روح نکل گئی نا تو جسم اور نفس اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ موت کا تو صرف کس نے چکھا ہے؟
نفس نے جسم مٹی کے حوالے ہو گیا، جسم، روح اور کیا بتایا میں جاگ کر بیٹھا نفس۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کا جب تذکرہ آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر ہوتی ہے روح، اور روح کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ حضور روح کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کل روح من امر ربی، یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کیا ہے حکم۔ اور حکم کہاں ہوتا ہے؟ کہو دل پہ۔ کہاں ہوتا ہے؟ جس بندے کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد ختم ہو جائے وہ بندہ زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور ان کی اولاد کا دل سے ادب ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے تو وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں عادت بناؤ قرآن کی تلاوت کی۔ گھروں میں قرآن ڈالنے سے قرآن نہیں آتا۔ آپ اپنے گھروں کے ساتھ قرآن باندھنے سے قرآن کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ گدھے کے گلے میں قرآن ڈال دو، پہلے گدھا 2 کلو وزن اٹھاتا تھا، 2 من وزن اٹھاتا تھا، ابھی 1 ٹن وزن اٹھائے گا، 1 ٹن وزن اٹھائے گا۔ کبھی بھی گدھا 1 ٹن نہیں اٹھا سکتا، جتنا وہ وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کوئی اٹھا نہ سکے۔ اس لیے کیا پتا چلا؟ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ قرآن کی لذت، قرآن کی چاشنی اور قرآن کا جو اصل مقام ہے وہ آپ کا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا زبان پہ قرآن سونا لگتا ہے، یا سننے میں سونا لگتا ہے، یا دل میں سونا لگتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کو قبروں میں دفنانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، قرآن کو گوبر میں دفنانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، قرآن کو خامن کو پلانے سے، تعویذوں کی شکل میں پلانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اگر راضی ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر دیا کرتا ہوں۔ یہ رازدار رسول ہیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آخری وقت تھا حذیفہ یمانی کا، نزع کا عالم تھا۔ حضرت حذیفہ یمانی کے پاس آ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کہنے لگے اے عثمان غنی، یہ 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لایا ہوں، یہ تینوں تھیلیاں اپنی بیٹیوں کو ایک ایک بیٹی کو دے دینا۔ تیری تینوں بیٹیاں جوان ہیں، ایک ایک تھیلی پاس رکھ لیں، ساری زندگی محتاجی نہیں رہے گی۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری لمحات میں بھی اپنی ہوش میں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں کہنے لگے، اپنے ہاتھ سے یوں کر کے عثمان غنی کی طرف تینوں تھیلیوں کو موڑ کر کہنے لگے اٹھا لو عثمان غنی، تینوں تھیلیوں کو اٹھا دو، میری بیٹیوں کو انہوں تینوں تھیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں تھیلیوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے یہ تینوں تھیلیوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، سورت واقعہ روزانہ پڑھی جاتی ہو۔ کون سی سورت؟ سورت واقعہ 5 نمازوں کے ساتھ سورت واقعہ روزانہ پڑھی جاتی ہو، حضور فرماتے ہیں وہ گھر کبھی کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا، وہ گھر کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ یمانی کہنے لگے میری بیٹیاں اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک سورت واقعہ کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس لیے قرآن کو گھروں میں ڈالنے کے بجائے پڑھنا شروع کر دو، سورت یاسین کی تلاوت کیا کرو، سورت رحمان کی تلاوت کیا کرو۔ جتنا وقت واٹس ایپ کو، فیس بک کو دیتے ہو اس میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی میرے مصطفیٰ کے قرآن کو دے دو،
جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اللہ کا فرمان تھا، مصطفیٰ کی زبان تھی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا قرآن جب تمہارے سامنے آیا تم نے قرآن کو اپنے گھروں میں ڈال دیا، لیکن قرآن کی آیتوں کو اپنے اپنے مسلک کے نام پر بیچنا شروع کر دیا، مسلک کی دکانیں ڈال لی، تم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، پھر کہتے ہو کہ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ پھر کرونا کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ کرونا کی مرض کہاں سے آئی؟ ہم تو نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم روزے رکھ رہے تھے، ہم اذانیں دے رہے تھے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم عبادت کر رہے تھے، پھر یہ کرونا کیوں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میں نے مسجد بنائی تھی کہ تم سب ایک ہو جاؤ، تم نے مسلک کے نام پہ اپنی اپنی دکانیں بنا لی، تم نے اسلام کے نام پہ اڈے بنا لیے، تم نے اپنی اپنی نام کی جو ہے وہ مسجدیں سجا لی۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ مسجد کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو، مسجد کیا ہوتا ہے؟